ایک مسلمانوں کی بیٹی پر ہوا تھا جب ستم، ایک مسلمانوں کی بیٹی پر ہوا تھا جب ستم، کھل گئے تھے ابن قاسم کی شجاعت کے علم۔ بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں کشمیر میں، بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں کشمیر میں، جوش کیوں آتا نہیں اسلام کی شمشیر میں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ، وہ ذات گرامی کہ جنہیں اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں رضوان ہو اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم رضی اللہ عنہم پہ، کہ جنہوں نے چھوٹے سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اس سے چھوٹی بستی مدینہ طیبہ گئے، اور وہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یمین و یسار بنے، ایمان لائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سر بلند کرنے کے لیے چھوٹی سی بستی مدینہ، جو اس اردو بازار سے شاید 3 گنا بھی چھوٹی ہوگی، 4 گنا چھوٹی ہوگی اس وقت، وہاں سے نکلے اور اس قرۂ ارض پہ دور دور تک پھیل گئے، اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں، عبادت کے لیے وہی ذات ہے کہ جس نے یہ کائنات پیدا کی، اور اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ جو قرۂ ارض ہے، زمین ہے، یہ اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کا نظام ہی چلنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ کا شروع کے چند کچھ ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ صفت، یہ خوبی بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے اوپر بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں کفار کے مقابلے میں۔ جب ان کا کسی کافر سے مقابلہ ہو، جب ان کا کسی بھی نان مسلم کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ ہو، میدان جہاد میں جائیں یا ویسے ان کا واسطہ پڑے، تو وہ دین کی دعوت میں، دین کے پیغام میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے بہت سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، تمام کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ عیسائی مسیحی کے ساتھ تو ہم نرم ہو جائیں، اور یہودی جو ہمارے مقابلے پہ آئے اس کے ساتھ ہم گرم ہو جائیں، یا یہودی جو ہمیں کچھ نہ کہے اس کے ساتھ ہم نرم ہو جائیں اور عیسائی کے ساتھ ہم گرم ہو جائیں، نہیں۔ اشداء علی الکفار، تمام تر کفار جو اسلام کے مقابلے میں آ کے میدان حرب میں آئیں گے، جو حربی کافر ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمان بہت سخت ہیں۔ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ان کی صفت کیا ہے؟ آپس میں نرم دل ہیں، ایک دوسرے سے زیادتی بھی ہو جائے تو اسے نظر انداز کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اصحاب رسول ان کی صفت تھی۔ 1400 سال پہلے جو مسلمان تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند فرمایا، جب یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، عرب بھی تمہارے ہوں گے، عجم بھی تمہارے زیر لگی آ جائے گا۔ اس وقت جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم دل تھے۔ اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ مکہ کا ہے
یہ مدینہ کا ہے، یہ دمشق کا ہے، یہ بصرہ کا ہے، نہیں، اس وقت سب مسلمان تھے اور ایک ہی سلطنت کے تابع تھے، ایک ہی حکومت، ایک ہی قائد تھا، اب ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ اس وقت جب مسلمانوں پہ ایک مشکل وقت آیا، 313 کے لگ بھگ کم و بیش 313 تھے، سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب کو لے کے میدان بدر میں چلے گئے۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور خواتین ہی رہ گئی تھی۔ وہ 313 اشداء علی الکفار کی بہترین مثال انہوں نے میدان بدر میں پیش کی۔ تھوڑے سے مسلمان نحیف و نژاد، بے سر و سامان، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا جتنا امریکہ کے مقابلے میں پہاڑوں میں پٹھانوں نے جس طرح امریکہ اور روس کا مقابلہ کیا، اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ کمزور۔ اور مقابلے پہ مکہ مکرمہ کے جرنیل، لیڈر، قبیلوں کے سربراہ، بے پناہ افرادی قوت اور اسلحے سے لیس، اور جب اشداء علی الکفار کی تفسیر پیش کرنے کا وقت آیا تو سارے کے سارے بڑے بڑے جرنیل سب ایک کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور مسلمان اللہ کا کلمہ بلند کر رہے تھے، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ اور آج بھی ہمارے ہاں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن کہاں پہ؟ سوشل میڈیا پہ یا زیادہ سے زیادہ ہماری مسجدوں میں۔ جبکہ جو کفار ہیں وہ غزہ میں، فلسطین میں، اس سے پہلے کون سا ملک ہے؟ آپ پچھلے 40 50 60 70 80 سال کی تاریخ انسانیت اٹھائیں، دیکھیں کہاں کہاں مار پڑی ہے اور کس کو مار پڑی ہے، اور مارنے والے کون ہیں؟ مار کھانے والے مسلمان، مار پڑ رہی ہے تو مسلمانوں کو، اور مارنے والے کہیں پہ یہودی ہیں، کہیں پہ عیسائی ہیں، کہیں پہ کوئی ہیں، کہیں کوئی ہے۔ کس قدر المیہ کی بات ہے کہ آج ہم اتنے زیادہ مسلمان، اربوں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں، اور ہمارا ایمان چلے 313 جتنا ایمان تو نہیں، لیکن کچھ تو حمیت ہوتی، کچھ تو غیرت ہوتی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ہم ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھے ہیں، کتنے المیہ، دیکھ آج قاری صاحب نے مجھے، میں تو نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا شیخ زبیر صاحب کی آج ان کی آمد نہیں ہے، جمعہ پڑھا دیں۔ میں اچانک کھڑا ہو گیا، لیکن میرا بیٹا ماشاءاللہ عالم دین ہے، لارس اور جمعہ پڑھا رہا تھا۔ میں نے صبح سے پوچھا بیٹا تم نے کس موضوع پہ جمعہ پڑھانا ہے؟ ابتسام صاحب وہاں پہ نہیں ہے، مرکز اہل حدیث لارس اور جمعہ پڑھانا، کہنے لگا جی میں نے جہاد کے موضوع پہ جمعہ پڑھانا ہے۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جمعہ دھیان سے پڑھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد کے بارے میں کوئی ایسی بات کر گزرو جو کسی کو ناپسند ہو اور تم جمعہ پڑھا کے مسجد سے باہر ابھی نہ نکلو تو تمہیں وہ لے جائیں کہ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جہاد ہوتا کیا ہے۔ یہ کیفیت، یہ حالات مسلمان ممالک میں پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کفار جو ہیں، کفر کی قوت غزہ پہ جب حملہ ہوا، فرانس، برطانیہ، امریکہ تو سرپرست تھا ہی، ان قوتوں نے ان کا مکمل ساتھ دیا اور ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی کہ چند دن پہلے، پرسوں ترسوں، عرب ممالک کے وزرائے خارجہ چائنا گئے ہیں، چائنا جا کے ان سے ملاقات کی، اور عرب ممالک مت سمجھیں، مسلمانوں کے وزرائے خارجہ، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ ملائیشیا ہو یا سعودی عرب وغیرہ، ان لوگوں نے تو صرف غزہ یا فلسطین کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اسلامی دنیا میں سب سے طاقتور مملکت پاکستان کی ہے۔ مسلمانوں کے وزرائے خارجہ چائنا والوں کے پاس گئے جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، ملحدین ہیں، ان سے جا کے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ایک عالمی قوت ہیں، آپ دباؤ ڈالیں تاکہ غزہ میں جنگ بندی ہو اور ہم کچھ کر سکیں، اور کرنا کہ ہمیں پانی پہنچا سکے، کھانا پہنچا سکے، راشن پہنچا سکے، یہ چیز ہے۔ اور چائنا کا دباؤ، ان کے جانے کے بعد ابھی چائنا نے کوئی موومنٹ ابھی نہیں کی تھی،
جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا کہ آج ہی 4-5 روز کی جنگ بندی ہو. اگر آپ اپنی قوت اور طاقت کا ادراک کریں تو پھر آپ کو چائنا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے فرما دیا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. ہم کوئی بے ایمان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ کلمہ ہی صرف ایمان نہیں ہے. اگر یہ کلمہ ہی ایمان ہوتا تو پھر 2 ارب سے زیادہ مسلمان ایمان والے ہیں. پھر کفار کو جرأت نہ ہوتی مسلمانوں کو مارنے کی. جو مار کٹائی کئی اشروں سے جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. ایمان کا کوئی ہمارے اندر جو رمق ہے جو ہونی چاہیے جو کفار پہ رعب طاری کرے ہمارے اندر ایسا نہیں ہے معاملہ. اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے چاہے وہ فلسطین کے ہوں اس سے پہلے بوسنیا میں جتنا ظلم و تشدد ہوا وہ کیا وجہ تھی. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی وہ اگر آپ تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا ان کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہوتا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی حضرت معاویہ حسن حسین یہ دور ہوتے. ان کے بعد یہ تو اصحاب رسول تھے. ان کے بعد بادشاہوں کے دور آ جاتے معتصم تھے عباسی خلفاء تھے وہ دور ہوتے. مسلمانوں پہ اس طرح ظلم و تشدد ہو رہا تو ممکن تھا. معتصم جو ایک بادشاہ تھا اور بادشاہوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تھے لیکن ایک خاتون نے مسیحیوں کے ظلم و تشدد پہ ان کے ناروا سلوک پہ معتصم کو پکارا. اس تک آواز پہنچی. وہ کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. پہنچتے پہنچتے معتصم تک یہ بات پہنچی خبر پہنچی کہ فلاں بستی میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ مسیحیوں نے زیادتی کی ہے. معتصم نے وہیں پہ کہا تھا کہ تم مسلمانوں کی ہی نہیں سب میری بھی بیٹی ہے. اس نے اس عورت کا انتقام لیا. کسی کو جرأت نہیں تھی. آج ہمارے سامنے UN آ جاتی ہے ہمارے سامنے ہمارے مختلف انٹرنیشنل معاہدے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان زنجیروں میں جکڑا ہے. اگر ہم ایمان والے ہوتے اور یہ بات یاد رکھیے صدیوں سے ہزاروں سال سے دنیا کا یہ قانون چلا آ رہا ہے جنگل کا قانون کہ جس کے پاس قوت ہے طاقت ہے وہی برتر ہے. یہاں پہ ہمارے پاس قوت طاقت ہے نہیں اور جہاں پہ ہے ہم کھلے کھلے ہیں. آج امریکہ کیوں طاقتور ہے؟ اسرائیل چھوٹا سا لاہور سے کہیں چھوٹا اور اس کی آبادی لاہوریوں سے کہیں کم. چھوٹا سا اسرائیل کیوں طاقتور ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس ان کے ایمان ان کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے پہ اسرائیلی یہودی صہیونی بے حد پختہ ہے. ہم مسلمان ہیں بڑے کچے مسلمان ہیں. آپ دیکھیے ہمارا ایمان ہمارے جو معاملات جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے ہم یہاں پہ اسلام کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم بہت ہی اللہ معاف فرمائے اللہ ہمیں ہدایت دے ہم اپنے اسلام پہ اس طرح عمل پیرا نہیں جس طرح یہودی اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہے. وہ بہت زیادہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں اپنے مذہبی تعلیمات کا بے پناہ خیال رکھتے ہیں وہ لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی قوت طاقت کو مجتمع کیا ہے پلاننگ کی ہے. ہمارے لیے حرام ہے کوئی پلان کرنا کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کریں. ہم القدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی برتری کے لیے مسلمانوں کی برتری نہیں ہے اللہ کے کلمے کی برتری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے مدینے میں اپنے حجرے میں وہیں پہ وہ اگر لوگوں کو صرف دعوت دین دیتے ان کی زندگی بڑے آرام بڑے پرسکون طریقے سے گزرتی. اصحاب رسول جو اپنے گھروں میں کم رکے گھوڑے کی پشت پہ زیادہ دیر جنہوں نے سفر کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے. انہیں اچھا نہ لگتا کہ وہ اپنی ان کے ہاں تو پھر ویسے بھی تعداد ازواج کا کلچر ہے عربوں میں ایک سے زیادہ بیویاں 2-2 3-3 4-4 بیویاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ زندگی انجوائے کرتے. ان کا تو معاملہ ہی مختلف تھا. لیکن وہ کیوں آخر وہ کیوں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے؟ اگر وہ لوگ گھوڑے کی پشت پہ نہ بیٹھتے یقین کیجئے ہم لوگ آج اس مسجد میں نہیں کسی مندر میں بیٹھے ہوتے ہم کسی گردوارے میں ہوتے. ہم آج جو مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. آج ہمارا عقیدہ توحید ہے شرک سے پاک ہیں.
تو اس کی بنیادی وجہ، اس کی کلید، اس کی اساس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑے کی پشت پہ بیٹھنا ہے۔ آج ہم لوگ یہ ساری باتیں بھول چکے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ ذلت، یہ خواری مسلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اذا ذلت والصغار علی من خالف امری، اس کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر جو میرے دیے گئے احکام ان کی نافرمانی کرے، اس کی مخالفت کرے۔ آج آپ دیکھ لیں بحیثیت قوم کہیں پہ بھی المیہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا یہ امت واحدہ ہے، جذب واحد ہے۔ یہ انگلی کے ناخن پہ تکلیف ہو، سارا جسم بخار آلودہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سر میں تو کوئی تکلیف نہیں، پاؤں میں تو کوئی تکلیف نہیں، ٹانگیں چل رہی ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ناخن میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی تھی کہ جسم کے وجود کے ایک حصے پہ تکلیف ہو، سارے وجود کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم امت واحدہ نہیں ہیں۔ جو عرب ہیں انہیں یہ گھمنڈ ہے کہ ہم عرب ہیں، یہ اجمی ہیں، اور ہمیں یہ گھمنڈ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے، ایٹم بم ہے، یہ سو اینڈ سو۔ ہر ایک خطے والے اپنی اپنی جو تفاخر ہے، احساس تفاخر ہے، اس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت واحدہ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ جو امت واحدہ والا معاملہ ہو۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہوتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ کسی کافر کو، کسی یہودی کو جرأت نہ ہوتی۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ انڈیا ہمارے ساتھ بارڈر ہے۔ 2 ہفتے پہلے مجھے کسی سلسلے میں گھٹی ہاسپٹل میں رکنا پڑا۔ میں وہاں پہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، سب سے پہلے یہ ہسپتال بارڈر ایریا میں ہے، یہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں۔ اس ہسپتال پہ اگر انڈیا راکٹ پھینکتا ہے، بم پھینکتا ہے، توپ کا گولہ چلاتا ہے، یہ سارے لوگ، کوئی زخمی ہوگا، کوئی مرے گا۔ اور اسی جیسے ہسپتال، شفا ہسپتال غزہ میں ہے۔ ہمارے آپ نے جن لوگوں نے سوشل میڈیا دیکھا، فیس بک، وہ دیکھتے ہوں گے کہ فلسطینیوں کا جذبہ ایمانی کیا ہے، ان کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ جانتا، بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ آج ابھی تک میں نے کم از کم کسی کا ایک بھی کلپ نہیں دیکھا جس نے کہا کہ نہیں یہ کام غلط ہوا ہے، نہ اسرائیل کو چھیڑ دینا، وہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو روز کا مرنا تھا ایک بار مر جائیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے اللہ کے نبی، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، شہید ہیں۔ اپنے بچوں کے اوپر اپنے کسی نے کوئی بات نہیں کیا، ان کے حوصلے جوان ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم صرف مرنے کے لیے ہی ہیں؟ کیا مارنے کے لیے نہیں ہے؟ شہادت بلا شک و شبہ ایک عظیم مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ تو معاملہ نہیں تھا کہ 313 سارے کے سارے شہید ہو کے وہ جنت الفردوس میں چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کی، یاد ساری رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ آپ علیہ السلام ساری رات کبھی نہیں جاگے، سوتے تھے، اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ یہ آپ کا پکا معمول تھا، ساری رات نہیں جاگتے تھے آپ۔ لیکن جو بدر کی رات تھی، میدان کی بدر کی رات، وہ بدر کی رات نہیں، وہ آنسوں کی برسات تھی۔ اس رات آپ ساری رات جاگتے رہے، اور ایک آپ کا خیمہ عریش جسے کہتے ہیں، ایک چوپال سے چھوٹی سی جگہ بنا کے رکھی ہوئی تھی صحابہ نے، چبوترا سا تھا، وہاں پہ آپ جاگ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ بہت شدت سے جب آپ کے رونے کی آواز آئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام جھکے ہوئے تھے، روتے روتے آپ کی چادر کندھے سے نیچے گری ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام، سیدنا ابوبکر نے آپ کی چادر اٹھا کے آپ کے کندھے پہ ڈالی، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ 313 بھی صبح شہید ہو گئے، اے اللہ اس قرہ ارض پہ تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اور آج تو وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ایمان نہیں ہے، ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ اور جو ایمان کی کیفیت عوام کے اندر، ایمان کی کیفیت اپنی جگہ، لیکن اصل ایمان کی کیفیت خواص کے اندر ہونی چاہیے۔ غزہ میں جا کے میں نے تو نہیں جہاد کرنا، غزہ میں جا کے غزہ کے اوپر، غزہ کے ساتھ سرحد مصر کی لگتی ہے، اردن لگتا ہے،
غزہ کے اوپر جو بھی معاملہ فلسطینیوں کا ہو، افغانیوں کا، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، ہم ایک خاص حد تک، عوام ایک خاص حد تک قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اصل سٹیپ جو اٹھانا پڑتا ہے وہ خواص کو، ہمارے حکمرانوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح اصل سٹیپ صلاح الدین ایوبی نے لیا تھا، معتصم نے مسلمان عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے حرکت میں آئے تھے۔ یہ اصل سٹیپ ان کو لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ لوگ جن کے پاس قوت ہے، قوت نافذہ ہے، جن کے پاس عمل کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس قوت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ سرحدیں الگ چیز ہیں، اصل امت واحدہ ہے، جسد واحد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں یہ ایمان کی کیفیت سے نواز دیں، انشاءاللہ الرحمن مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، جو امت مصیبت کا شکار ہے، جگہ جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ وقت بدل سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔